Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو پر تسلسل کے ساتھ قرآن مجید کی توضیح اور تشریح کے اس پروگرام نور قرآن سے استفادہ کرنے والے فرزندان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کی 19ویں صورت سورہ مریم زیر مطالعہ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈز میں آپ کے سامنے اس کے پہلے 2 رکوع آ چکے ہیں، تقریباً 40 آیات، اور آج ہم اپنے اس مطالعے کے سفر کا آغاز کریں گے 41ویں آیت سے، تیسرے رکوع سے۔ آپ کو یہ بات یاد دلاتے چلیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر 5 سال تک اسلام کی دعوت پیش کرنے کے بعد بڑی مشکلات و مصائب کا دور آیا تھا۔ یہ کے بعد دیگرے 2 ہجرتیں ہوئیں آپ کے قریبی ساتھیوں کی حبشہ ایتھوپیا کی طرف۔ تقریباً 100 سے کچھ زیادہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ میں پناہ گزین ہوئے، اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ مکے میں صرف 40 افراد باقی رہ گئے تھے۔ یعنی اسلام کا پیغام ابھی بہت محدود تھا، 150-200 سے زیادہ لوگوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں ہجرت حبشہ سے پہلے اور اس زمانے میں اس سورت سورہ مریم نازل ہوئی، اور اس میں وہ اہم بات بتائی گئی کہ عیسیٰ علیہ السلام کی حقیقت کیا ہے۔ وہ خدا کے بندے ہیں، خدا کے رسول ہیں، لیکن وہ خدائی میں ان کا کوئی دخل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد مکے کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایک بات دیگرے، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام۔ ابراہیم علیہ السلام کو مکے کے لوگ مانتے تھے اور دنیا کے اکثر لوگ مانتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام یہود انہیں اپنا بزرگ تسلیم کرتے ہیں۔ پھر اسماعیل علیہ السلام، ادریس علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کا ذکر خاص طور سے یہاں پر اب اس لیے آ رہا ہے کہ مکے کے آس پاس کے لوگ، قریش وغیرہ کے لوگ، یہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تھے، اور ادریس علیہ السلام وغیرہ کا ذکر کر کے بتایا جا رہا ہے کہ یہ سارے کے سارے انبیاء کرام موحد تھے، توحید کے علمبردار تھے، اللہ کے علاوہ کسی کے آگے اپنا سر اطاعت نہیں جھکاتے تھے، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہو بہو بالکل وہی ہے جو ان انبیاء کرام کا تھا۔ آئیے آج ہم اپنے اس مطالعے کے سفر کا آغاز کریں۔ فرمایا جا رہا ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرو، بے شک وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا۔ انہیں ذرا اس موقع کی یاد دلاؤ جب کہ اس نے اپنے باپ سے کہا کہ ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی عبادت کرتے ہیں جو نہ سنتی ہی نہ دیکھتی ہیں، بت بنا کر، وہ بھی بت بھی۔ انہیں ایسے ایسے واقعات میں ملتے ہیں کہ کہیں کوئی شخص، کوئی جاہل عرب سفر کر رہا ہے، وہاں کوئی اس کا جو سٹینڈرڈ بت ہے وہ نہیں ملا، تو ایک پتھر کو لیا، اس پہ کچھ پانی چھڑکا، اس کی عبادت شروع کر دی اس نے، یا ایک آٹے کا ایک گولا سا بنایا لنڈا اور اس کی عبادت شروع کر دی اس نے۔ ہر چیز کی عبادت ہو رہی تھی، میں نے خدا کا تصور بالکل گر چکا تھا، اور نہ آپ کا کوئی کام بنا سکتی ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 2500 سال پہلے، آج سے 4000 یا 4100 سال پہلے عراق میں بہت متمدن و سویلائز ملک تھا۔ دنیا کے معاملات میں بڑی ترقی، تجارتیں تھیں، سونے کے بہت خوبصورت زیورات بناتے تھے، دنیا بھر کی تجارتی قافلے ایسٹ اینڈ ویسٹ کے وہاں سے عراق سے گزرتے تھے۔ تو ابا جان، آپ کیوں ان چیزوں کی بندگی کرتے ہیں؟ پھر کہا ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا۔ آدمی کے پاس اگر کوئی علم ہو، کسی حقیقت کا شناسہ ہو، تو اس کے باپ دادا کوئی بھی ہوں، بزرگ ہوں، ان کے سامنے سے بلا تکلف پیش کرنا چاہیے۔ ہاں، احترام ملحوظ رکھا جائے گا۔ ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آیا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا، آپ میرے پیچھے چلیں۔ فَاتَّبِعْنِي أَهْدِكَ صِرَاطًا سَوِيًّا، میں آپ کو سیدھا راستہ بتاؤں گا، کوئی تکلف کی بات نہیں اس میں۔ ابا جان، آپ شیطان کی بندگی نہ کریں۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، ظاہر ہے کہ شیطان یہ ہے، یہ تو نہیں کہتے تھے وہ، لیکن کچھ اپنے ہاتھوں کی تراشی ہوئی مورتیاں، کچھ غلط تصورات، کچھ باپ دادا کے ذریعے آئی ہوئی چیزیں،
یہ شیطانی کی بندگی ہے۔ شیطان تو رحمان کا نافرمان ہے۔ ابا جان مجھے ڈر ہے کہ آپ کہیں رحمان کے عذاب میں مبتلا نہ ہو جائیں، وہ شیطان کے ساتھی بن کر رہیں۔ باپ نے کہا ابراہیم کیا تو میرے معبودوں سے پھر گیا ہے؟ اگر تو باز نہ آیا تو میں تجھے سنسار کر دوں گا، بس تو ہمیشہ کے لیے مجھ سے الگ ہو جا۔ ابراہیم نے کہا سلام ہے آپ کو، میں اپنے رب سے دعا کروں گا کہ آپ کو معاف کر دے۔ میرا رب مجھ پر بڑا ہی مہربان ہے، میں آپ لوگوں کو بھی چھوڑتا ہوں اور ان ہستیوں کو بھی جنہیں آپ لوگ خدا کو چھوڑ کر پکارا کرتے ہیں، میں تو اپنے رب ہی کو پکاروں گا، امید ہے کہ میں اپنے رب کو پکار کے نامراد نہ ہوں گا۔ بس جب وہ ان لوگوں سے اور ان کے معبودان غیر اللہ سے جدا ہو گیا تو ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب جیسی اولاد دی اور ہر ایک کو نبی بنایا اور ان کو اپنی رحمت سے نوازا اور ان کو سچی ناموری عطا کی۔ ابراہیم علیہ السلام ناکام نہیں ہوئے۔ ابراہیم علیہ السلام حق کا پرچم لہراتے ہوئے، توحید کا نعرہ بلند کرتے ہوئے دنیا کے مختلف ملکوں میں گھومتے پھرتے رہے اور لوگوں کو اللہ وحدہ لا شریک کی بندگی کی طرف بلاتے رہے۔ اور اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ابھی نہیں ہوا ہے یہاں، جو ان کی بڑی بیوی تھیں حضرت سارہ، ان کے ذریعے سے پہلے اسحاق علیہ السلام جیسا بیٹا دیا، ان کے ذریعے سے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام ان کا جیسا پوتا دیا، جو دونوں نبی بنے اور جن کے ذریعے دنیا بھر کو فائدہ ہوا۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، یہودی جگہ جگہ آباد تھے، مدینے میں خاص کر تھے، اور عرب کے مختلف ملکوں میں مختلف قبائل تھے ان کے، اور بھی یروشلم وغیرہ میں تھے یہودی۔ اور ذکر کرو اس کتاب میں موسیٰ کا، وہ ایک چیدہ شخص تھا، انہو کان مخلصا، چنا ہوا، وہ کان رسول نبی، اور رسول نبی تھا۔ ہم نے اس کو طور کے داہنی جانب سے پکارا اور راز کی گفتگو سے اس کو تقرب عطا کیا۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جیسے آمنے سامنے بات کی جاتی ہے اس طریقے سے ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے بات کی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے موسیٰ کلیم اللہ۔ موسیٰ اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا جن کو شرف حاصل ہوا تھا، اور اپنی مہربانی سے اس کے بھائی ہارون کو نبی بنا کر اسے مددگار کے طور پہ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عذر کیا اور کہا کہ میں شاید اس بڑے کام کا بوجھ نہ اٹھا سکوں، میرے بھائی کو بھی میری مدد کے لیے دیجیے، تو ہارون علیہ السلام کو بھی نبی بنا دیا۔ اور اس کتاب میں اسماعیل کا ذکر کرو، اسماعیل علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بڑے صاحبزادے، حضرت ہاجرہ کے بیٹے، جن کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خانہ کعبہ کے پاس اللہ کے مقدس گھر کے پاس بسا دیا تھا، پھر باپ بیٹے نے مل کر اس پہلی مسجد خانہ کعبہ کی مسجد حرام کی تعمیر کی تھی۔ اسماعیل علیہ السلام کان صادق الوعدی و کان رسول النبی، وہ وعدے کا سچا تھا اور رسول نبی تھا۔ وہ اپنے گھر والوں کو نماز و زکوٰۃ کا حکم دیتا تھا اور اپنے رب کے نزدیک ایک پسندیدہ انسان تھا۔ یہی چیزیں تو حضور بھی کر رہے تھے، لوگوں کو بلا رہے تھے، اور اسماعیل علیہ السلام ہی کی نسل تھے یہ لوگ جو مکے میں بسے ہوئے تھے۔ اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر کرو، انہو کان صدیقا نبیّا ورفعناہ مکانا علیّا، وہ ایک راست باز انسان اور ایک نبی تھا، اسے ہم نے بلند مقام پر اٹھایا تھا۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں مفسرین کا خیال یہ ہے کہ یہ نوح علیہ السلام سے بھی پہلے تھے۔ یہ وہ پیغمبر ہیں جن پر اللہ نے انعام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی پر سوار کیا تھا، اور ابراہیم کی نسل سے، اور اسرائیل یعقوب کی نسل سے، اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا۔ ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تھیں تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے۔ یہ انبیاء کرام اللہ کے مخلص بندے تھے، اور اللہ تعالیٰ کی آیات جو وحی کے ذریعے سے ان تک پہنچتی تھیں، ان کی تلاوت کی جاتی تو ان کے دل لرز جاتے، وہ تھر تھرانے لگتے، اور وہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو جاتے۔ یہی دعوت تھی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے رہے تھے۔ پھر اس کے بعد وہ ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو ضائع کیا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ نماز اللہ سے رابطہ قائم کرنے کی پہلی منزل، نماز کو ضائع کر دیا، نماز میں تاخیر کرنا یا نماز کو ادا نہیں کرنا، نماز کو چھوڑ دینا، نماز کو بھول جانا، نماز کو اس کے آداب و شرائط کے ساتھ نہیں ادا کرنا، اس طریقے سے اللہ تعالیٰ سے دور ہو جانا اور خواہشات نفس کی پیروی کی۔ بس قریب ہے کہ وہ گمراہی کے انجام سے دوچار ہوں، البتہ جو توبہ کر لیں اور ایمان لے آئیں اور نیک عملی اختیار کر لیں وہ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کی ذرہ برابر حق تلفی نہ ہوگی۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں
انہی انبیاء اکرام کی دعوت کو لوگوں کے سامنے دوبارہ پیش کرنے کے لیے اور اسی نماز و زکوٰۃ قائم کرنے کے لیے اور اسی حق پرستی کی تعلیم دینے کے لیے اور اسی اللہ وحدہ لا شریک کی وحدت دلوں میں جاگزین کرنے کے لیے پھر فرمانا ہے اللہ تعالیٰ کہ جو لوگ ایمان لے آئیں گے، حق کی پیروی اختیار کریں گے، ان کے لیے ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کا رحمان نے اپنے بندوں سے در پردہ وعدہ کر رکھا ہے۔ لا یسمعون فیہا لغوا الا سلاما ولہم رزقہم فیہا بکرۃ وعشیا۔ وہاں کوئی بیہودہ بات نہ سنیں گے، جو کچھ بھی سنیں گے ٹھیک ہی سنیں گے، اچھی بات، صحیح بات، اور ان کا رزق انہیں پہم صبح و شام ملتا رہے گا۔ یہ ہے وہ جنت جس کا وارث ہم اپنے بندوں میں سے ان کو بنائیں گے جو پرہیزگار رہا ہے۔ ان سخت ترین حالات میں ایک بات بتائی گئی، انبیاء کرام کی دعوت کو واضح کیا گیا اور بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو پیش کر رہے ہیں، تم بھی اس دعوت کو قبول کر لو۔ پھر اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہارے رب کے حکم کے بغیر نہیں اترا کرتے۔ یہ گویا فرشتوں کی زبانی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، جو کچھ ہمارے آگے ہے، جو کچھ ہمارے پیچھے ہے، جو کچھ اس کے درمیان ہے، ہر چیز کا مالک وہی ہے، اور تمہارا رب بھولنے والا نہیں ہے۔ وہ رب ہے آسمانوں کا اور زمین کا اور ان ساری چیزوں کا جو آسمان و زمین کے درمیان ہیں، بس تم اس کی بندگی کرو اور اسی کی بندگی پر ثابت قدم رہو۔ کیا ہے کوئی ہستی تمہارے علم میں اس کی ہم پایا؟ اب اس کے بعد بتایا جا رہا ہے، انسان کہتا ہے واقعی جب میں مر چکوں گا تو پھر زندہ کر کے نکال لایا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں آتا کہ ہم پہلے اس کو پیدا کر چکے ہیں جب کہ وہ کچھ بھی نہ تھا؟ تو دوبارہ پیدا کرنا ہے نا، جب پہلی بار پیدا کر دیا تو دوبارہ پیدا کرنا تو ظاہر ہے، منطقی طور پر لاجیکلی اور آسان ہے۔ تیرے رب کی قسم، ہم ضرور ان سب کو اور ان کے ساتھ شیاطین کو بھی گھیر لائیں گے، پھر جہنم کے گرد لا کر انہیں گھٹنوں کے بل گرا دیں گے، پھر ہر گروہ میں سے ہر اس شخص کو چھانٹ لیں گے جو رحمان کے مقابلے میں زیادہ سرکش بنا ہوا تھا، سردار ان کے زیادہ سرکش لوگ۔ پھر یہ ہم جانتے ہیں کہ ان میں سے کون سب سے بڑھ کر جہنم میں جھونکے جانے کا مستحق ہے۔ تم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو جہنم پر وارد نہ ہو۔ جانا تو ہر شخص کو ہوگا جہنم کے قریب، یہ تو ایک طے شدہ بات ہے جسے پورا کرنا تیرے رب کا ذمہ ہے۔ پھر ہم ان لوگوں کو بچا لیں گے جو دنیا میں متقی تھے اور ظالموں کو اسی میں گرا ہوا چھوڑ دیں گے۔ ہر شخص کو دکھایا جائے گا، دیکھ اگر تو نافرمانی کرتا، کفر کرتا، معصیتوں کا شکار ہوتا، یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا، لیکن ہم نے تو اس سے بچا لیا، تو نے خدا سے ڈرتے ہوئے زندگی گزاری۔ ان لوگوں کو جب ہماری کھلی کھلی آیات سنائی جاتی ہیں تو انکار کرنے والے ایمان لانے والوں سے کہتے ہیں بتاؤ ہم دونوں گروہوں میں کون بہتر حالت میں ہے اور کس کی مجلسیں زیادہ شاندار ہیں، حالانکہ ان سے پہلے ہم کتنی ایسی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے زیادہ سر و سامان رکھتی تھیں اور ظاہری شان و شوکت میں ان سے بڑی ہوئی تھیں۔ یہ بھی اہل کفر، اہل ضلالت کا ایک طریقہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا میں بہت آرام سے رہ رہے ہیں، ہم بہت شاندار ہیں، ہماری تہذیب بہت بڑی۔ حاضرین اکرام، سورہ مریم کی اس آخری حصے پر ہمارا غور و فکر بریک کے بعد بھی جاری رہے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک لینے کی اجازت عنایت فرمائیں۔ He faces. My question is I have two questions. He listens. My question is about the beard, about Imam Mahdi. What other people believe in. He answers. So number one is the help of Allah. He satisfies in the light of glorious Quran and authentic Hadith. If Allah helps you, believe me, you have to get success. Catch Dr. Zakir. Then we have the next call, please. To get convincing and valid answers in Dial Dr. Zakir. ہر جمعہ رات 8 بجے اور دوبارہ صبح 10 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
मुकम्मल रास्ता है। ये अंधेरों से हिफाजत का ज़माने को मिला तोहफा, नबूवत और रिसालत का। अल्लाह ताला नबियों पर वही करता है और नबी आकर दुनिया को बताते हैं। जब जब हुक्म इलाही को दरकिनार किया गया, जब जब बुराइयां अच्छाइयों पर हावी हुई, कि अल्लाह कौन है और इस कायनात में इंसान का क्या किरदार होना चाहिए। जब जब शिर्क और बुत परस्ती आम हुई, तब तब अल्लाह ने भेजे पैगंबर। किताब लेकर आते हैं, शरीयत लेकर आते हैं, कानून लेकर आते हैं, हिदायत लेकर आते हैं। शेख खलीलुर रहमान चिश्ती नबी हो या रसूल हो, वो खालिक कायनात का सरकारी तर्जुमान होता है, ताकि हो सके शैतान के शिकंजे से बंदों की हिफाजत, नबूवत और रिसालत। अगला प्रोग्राम पीस टीवी उर्दू पर। हाज़रीन और नाजरीन, ब्रेक के बाद दोबारा आपका इस्तकबाल। अब हम चूँकि सूरत के अख्ताम पे पहुँच रहे हैं सूरह मरियम के, इसलिए हम आपको ये बात याद दिलाते चलें कि सूरह मरियम में सबसे पहले अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत ज़करिया, यहया अलैहिस्सलाम, हज़रत मरियम और फिर उसके बाद ईसा अलैहिस्सलाम का ज़िक्र किया और ये बताया कि ईसा अलैहिस्सलाम खुदा के बंदे हैं। अल्लाह ने उनको नबूवत से नवाजा था, खुदाई में उनका कोई दखल नहीं है, वो खुदा के बेटे नहीं हैं। उसके बाद ये बताया गया कि जो बड़े बड़े दीगर अंबिया किराम थे, मसलन इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, वो भी इसी अक़ीदे तौहीद के पैरो थे। वो सब के सब अल्लाह से डरने वाले, उसके इताअत गुज़ार, उसकी इबादत करने वाले, उसकी तरफ बुलाने वाले, नमाज और ज़कात क़ायम करने वाले और उससे हर वक्त डरते रहने वाले लोग थे। अब आखिर में सूरह मरियम के अख्तिताम पर कुछ बुनियादी बातें फिर दोबारा याद दिलाई जा रही हैं और कहा जा रहा है कि क़यामत आएगी, आखिरत बर्पा होगी, हमेशा हमेशा की ज़िंदगी में तुमको दाखिल होना है, वहाँ उन लोगों का अंजाम अच्छा होगा। आज जो कुरान मजीद नाजिल हो रहा है और आज जो दावत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे रहे हैं, इसको कबूल करके इसकी मुखलिसाना पैरवी करेंगे। रहे वह लोग जो दुनिया की ज़िंदगी पे फूले हुए हैं और अपनी शान व शौकत पर फ़ख्र गुरूर का शिकार हैं, मान नहीं रहे हैं, तकब्बुर का शिकार हैं, वो नाकाम व नामुराद होंगे। ब्रेक से पहले हमने वो आयत पढ़ी थी कि ये लोग कहा करते थे कि हमारी मजलिसें शानदार हैं, हम बड़े ज़ोरावर लोग हैं, हमारे पास बड़े ज़राए वसाइल हैं और तुम लोग कुछ भी नहीं हो, तुम्हारे पास कोई ताकत नहीं है, कोई इक़्तिदार नहीं है, कोई सरदारी नहीं है। देखो तुम्हारी कैसी हालत है कि तुमको यहाँ हम सता रहे हैं और तुम कुछ करने की पोजीशन में नहीं हो। अल्लाह ताला कह रहा है कि इससे पहले भी ऐसी बहुत सारी कौमें गुज़र चुकी हैं और उनको हमने हलाक कर दिया था। इनसे कहो जो शख्स गुमराही में मुब्तला होता है उसे रहमान ढील दिया करता है, यहाँ तक कि जब ऐसे लोग वो चीज़ देख लेते हैं जिसका उनसे वादा किया गया है, खा वो अज़ाब इलाही हो या क़यामत की घड़ी, दोनों चीज़ें हो सकती हैं, तब उन्हें मालूम होता है कि किसका हाल ख़राब है, किसका जत्था कमज़ोर। तुम्हारी शान व शौकत, तुम्हारे ज़राए वसाइल, तुम्हारी बिल्डिंगें, तुम्हारी यूनिवर्सिटियाँ और ज़मीन में तुम्हारी चहल पहल, चलत फिरत, इक़्तिदार, दौलत, तुम्हारा आसमानों में उड़ना, ये चीज़ हमेशा हमेशा रहने वाली नहीं है। असल चीज़ तो नेकियां हैं, असल चीज़ तो ईमान और अमल सालेह है। और जब खुदा का अज़ाब आएगा, चाहे दुनिया में आए चाहे आखिरत में आए, तब तुम्हें मालूम होगा कि हम बड़े कमज़ोर थे, हम नापायदार थे, हमारी बुनियाद मजबूत नहीं थी। इसके बरक्स जो लोग रास्त इख्तियार करते हैं वो यज़ीदुल्लाहुल्लज़ीना तदौ हुदा, अल्लाह ताला उनकी रास्त रवी में, हिदायत में, रहनुमाई में इजाफ़ा करता है। वल बाक़ियातुस सालिहातु खैरुन इंद रब्बिका सवाबों व खैरुम मरद्दा, और हमेशा बाकी रह जाने वाली नेकियां, अमल सालेह तुम्हारे रब के नज़दीक जज़ा के लिहाज से और अंजाम के लिहाज से बेहतर हैं। असल तो ये है कि तुम्हारा कारनामे अमल क्या है, तुमने कितनी बिल्डिंगें बना ली, कितने 100 साल तक ज़िंदा रहे और कितने वसाइल हासिल कर लिए, कैसी शान शौकत थी, ये असल नहीं है। तुमने हक़ को पहचान कर नेकी कमाने का काम किस हद तक किया,
تمہارے رب کے نزدیک جزا کے لحاظ سے بھی اور انجام کے لحاظ سے بھی یہ چیز بہتر ہے۔ پھر تو نے دیکھا اس شخص کو جو ہماری آیات کو ماننے سے انکار کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تو مال اور اولاد سے نوازا ہی جاتا رہوں گا۔ کیا اسے غیب کا پتہ چل گیا ہے؟ یا اس نے رحمان سے کوئی عہد دے رکھا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو کچھ یہ بکتا ہے اسے ہم لکھ لیں گے اور اس کے لیے سزا میں اور زیادہ اضافہ کریں گے۔ جس سر و سامان اور لاؤ لشکر کا یہ ذکر کر رہا ہے وہ سب ہمارے پاس رہ جائے گا اور یہ اکیلا ہمارے سامنے آئے گا۔ للہ میراث السماوات والارض۔ کچھ بھی انسان لے کر نہیں آیا، ہاں کچھ کما لیا، کچھ جما لیا، اللہ کی عطا و بخشش سے فائدہ اٹھا لیا، لیکن یہ سب کا سب چھوڑ کے رہ جائے گا، سب کا سب چھوڑ کے جائے گا اور اللہ کے پاس اکیلا جائے گا۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے کچھ خدا بنا رکھے ہیں تاکہ وہ ان کے پشتیبان سپورٹر ہوں۔ کوئی پشتیبان نہ ہوگا، وہ سب ان کی عبادت کا انکار کریں گے اور الٹے ان کے مخالف بن جائیں گے۔ جیسے عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیں گے کہ میں نے نہیں کہا تھا کہ میری عبادت کریں، میری ماں کو معبود بنا لیں۔ پھر اس کے بعد آخر میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ ہم نے ان منکرین حق پر شیاطین چھوڑ رکھے ہیں جو انہیں خوب مخالفت حق پر اکساتے رہتے ہیں؟ اچھا تو اب ان پر نزول عذاب کے لیے بےتاب نہ ہو، ہم ان کے دن گن رہے ہیں۔ وہ دن آنے والا ہے جب متقی لوگوں کو ہم مہمانوں کی طرح رحمان کے حضور پیش کریں گے اور مجرموں کو پیاسے جانوروں کی طرح جہنم کی طرف ہانک لے جائیں گے۔ اس وقت لوگ کوئی سفارش لانے پر قادر نہ ہوں گے بجز ان کے جس نے رحمان کے حضور سے پروانہ حاصل کر لیا ہو۔ وہ کہتے ہیں رحمان نے کسی کو بیٹا بنایا ہے، پھر اس کا ذکر ہو رہا ہے اس گمراہی کا۔ یہ سخت بےہودہ بات ہے جو تم لوگ گھڑ لائے ہو۔ قریب ہے کہ آسمان پھٹ پڑیں، زمین شق ہو جائے اور پہاڑ گر جائیں اس بات پر کہ لوگوں نے رحمان کے لیے اولاد ہونے کا دعویٰ کیا۔ کتنی بری بات، کیسی غلط بات، کیسی بےہودہ بات، کیسی خلاف حق بات۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، رحمان کی شان نہیں ہے کہ وہ کسی کو بیٹا بنائے۔ ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، زمین اور آسمانوں کے اندر جو بھی ہیں سب اس کے حضور بندوں کے حصے سے پیش ہونے والے ہیں۔ سب پر وہ محیط ہے، چھایا ہوا ہے، سب اس کی پکڑ میں ہیں، اس کے کنٹرول میں ہیں، اور اس نے ان سب کو شمار کر رکھا ہے۔ کائنات کو کنٹرول کرنے والا خالق و مالک اس نے ہر انسان کو، خاص کر انسان جس کو اتنا بڑا مرتبہ دیا گیا، جس کو آزمائش کے ایک اونچے مقام پر فائز کیا گیا، جس کو موت اور حیات کے ادوار سے گزارا گیا، جس کو عقل دی گئی، فہم دی گئی، سمجھ دی گئی، بولنے کی صلاحیت دی، سمجھنے کی صلاحیت دی، ذہن میں باتوں کو رکھنے کی صلاحیت دی اور باتوں سے نتائج اخذ کرنے کی صلاحیت دی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ان سب کو اللہ نے شمار کر رکھا ہے، ساری کائنات کے ساتھ انسانوں کو، اور وہ کلہم آتی ہی یوم القیامت فردا، سب قیامت کے روز فردن حاضر ہو جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا وہاں پر نہیں ہوگا۔ یقیناً جو لوگ ایمان لے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًّا، جو لوگ ایمان لے آئے اور جنہوں نے عمل صالح اختیار کر لیا، عنقریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ سخت حالات تھے، 150-200 زیادہ مسلمان نہیں تھے، 100 سے زیادہ مسلمان ہجرت کر کے حبشہ جا کر پناہ لینے پر مجبور تھے، 40 یا اس سے کچھ زیادہ افراد مکے میں رہ گئے تھے، پیغام پھیل نہیں رہا تھا، مشکلات و مضاعف میں اضافہ ہو رہا تھا، ستایا جا رہا تھا، مارا جا رہا تھا، قتل کیا جا رہا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو لوگ ایمان لائے ہیں اور جنہوں نے عمل صالح کو اختیار کیا ہے، سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًّا، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے محبت پیدا کر دے گا۔ آج انہیں رد کیا جا رہا ہے، لیکن کل یہ محبوب خلائق بن جائیں گے۔ زمین اپنی وسعتوں کو ان کے سامنے پیش کرے گی۔ یہ پیغام حق، یہ پیغام اسلام، یہ پیغام محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو وہ پیش کر رہے ہیں اور جس کو اللہ کے رسول پر ایمان لانے والے سابقون الاولون پیش کر رہے ہیں، مشکلات و مصائب کے اس طوفان سے لوگ گزریں گے، کامیابی کے ساتھ گزریں گے، اور سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ عُدًّا، خدا رحمان جو رحمت کا سرچشمہ ہے، انسانوں کے دلوں کے دروازوں کو کھولے گا، سعید روحوں کو اسلام قبول کرنے کی توفیق نصیب ہوگی اور لوگ ان سے محبت کرنے لگیں گے۔ اور دنیا نے اس منظر کو دیکھا کہ بعد میں آہستہ آہستہ
لوگوں کے دلوں کے دروازے کھلتے گئے، انہوں نے اللہ کو پہچانا، انہوں نے اسلام کو جانا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق حسنہ سے استفادہ کیا، اور اسلام کیسے لوگ پیدا کر رہا ہے، کیسا سماج بنا رہا ہے، کیسے اخلاق کو پروان چڑھا رہا ہے، کس طریقے سے برائیوں کا خاتمہ کر رہا ہے، لوگوں کے دلوں میں اسلام کے لیے محبت پیدا ہوتی چلی گئی۔ یقیناً وہ لوگ جو ایمان لائے ہیں اور عمل صالح کر رہے ہیں، قریب رحمان ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ بس اے محمد، اس کلام کو ہم نے آسان کر کے تمہاری زبان میں اس لیے نازل کیا ہے کہ تم پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو اور ہٹ دھرم لوگوں کو ڈرا دو۔ ان سے پہلے ہم کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں، پھر آج کہیں تم ان کا نشان پاتے ہو یا ان کی بھنک بھی کہیں سنائی دیتی ہے؟ اس طریقے سے سورہ مریم کے آخر میں اللہ تعالیٰ فیصلہ کن انداز میں فرما رہا ہے کہ تمہارے لیے لوگوں کی عقیدتوں اور محبتوں کے دروازے کھلیں گے، تم کامیاب ہوگے، اور یہ کلام دنیا کے لوگ سنیں گے اور ان کے دلوں کے دروازے کھلیں گے۔ اور پرہیزگاروں کو خوشخبری دے دو، اور جو ہٹ دھرم لوگ ہیں، انکار کرنے والے ہیں، کفر میں آگے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، تمہاری مخالفت کر رہے ہیں، ان کو ڈرا دو۔ اور اس سے پہلے بہت ساری قوموں کو ہم نے ہلاک کیا ہے۔ تاریخ کے صفحات کا جائزہ لے کر لوگ دیکھیں، ان لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا۔ اور دنیا نے دیکھا کہ جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول پر ایمان لایا، اللہ تعالیٰ آہستہ آہستہ انہیں کامیابیوں کی منزلوں سے گزارتا ہوا مکمل کامیابی تک لے گیا۔ دنیا میں سربلند ہو کر رہے، اور جھوٹ ختم ہوا، کفر کا بول نیچا ہوا اور اسلام کا بول بالا ہوا۔ آج بھی ہماری ذمہ داری ہے کہ قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں ہم حق پہ چلیں، حق کو مضبوطی کے ساتھ تھامے رہیں، اور دنیا بھر کے لوگوں کے سامنے ہم حق کی گواہی دیں۔ اللہ کرے اس دور کو دیکھنے کی ہم کو اللہ سعادت عطا فرمائے جب اسلام سربلند ہوگا، کامیاب ہوگا۔ اے اللہ ہماری مدد فرما۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ Allahu Akbar, Allahu Akbar.